وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے باقی معاملات کے ساتھ آپس کی گفتگو ایک دوسرے سے بات کرنے کے بھی بہت سے آداب بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے دو کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بطور مسئلے کے بھی بیان کیے ہیں اور دو چھوٹے چھوٹے واقعات بھی عرض کیے ہیں۔ آپ کسی سے بات کرنے گئے ہیں، یہ چلتی ہے اس پر، اور وہاں گفتگو ہو رہی ہے کوئی، تو آپ گفتگو کے دوران بات نہیں کریں گے، گفتگو مکمل ہونے کا انتظار کریں۔ یہ گفتگو کے آداب میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک واقعہ لکھا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک صاحب آئے، حضور گفتگو فرما رہے ہیں، انہوں نے آ کے سیدھے ہی سلام کا اور سوال کر دیا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا، اپنی بات پہ لگے، جو بات کر رہے تھے اس بات پہ لگے رہے، ان کی بات کا کوئی جواب فوری طور پہ نہیں دیا۔ اس پر مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں آپس میں خسر پھسر ہوئی، اس نے بات کی ہے، حضور نے جواب نہیں دیا۔ بعض نے کہا کہ شاید حضور نے سنا نہیں ہے، بات ہوتا ہے بات نہیں سن سکے، دوسرے کہ نہیں یار سنا ہے، جواب نے دیا، اس سوال کو پسند نہیں کیا، نہ وہ کرے ہو۔ اب آپ آپس میں خسر پھسر ہو رہی ہے کہ حضور نے اس سے سوال کیا، حضور نے جواب نہیں دیا، وجہ کیا ہے؟ بعض نے کہا کہ سنا نہیں ہے، لم یسمع، انہوں نے کہا نہیں یار سن لیا، پسند نہیں کیا اس خامخواہ درمیان میں آ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مکمل کی، جو کر رہے تھے مکمل کر کے پوچھا، این السائل عن الساعہ، وہ کوئی بندہ قیامت کا پوچھ رہا تھا، کون ہے بھائی وہ آنا ہوا شخص میں ہوں۔ اب اس کو جواب دیا، تو میں قیامت کی نشانی، قیامت کا علم تو اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نشانیوں میں سے ایک بتا دیتا ہوں، اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت ختم ہو جائے گی، کم ہوتی جائے گی تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے پوچھا ما اضاعتھا، امانت کا ضائع ہونا کیا ہوتا ہے؟ فما اذا وصل الامر الی غیر اہلہ، جب معاملات غیر نااہل لوگوں کے حوالے ہونے لگیں تو پھر یہ کرپشن کی سب سے سنگین صورت ہے۔ میں نے اس حوالے سے بیان کیا ہے کہ اس نے سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری جواب نہیں دیا، اپنی بات مکمل کی ہے، مکمل کرنے کے بعد سوال کا جواب دیا ہے۔ یہاں سے امام بخاری نے مسئلہ یہ نکالا ہے کہ گفتگو ہو رہی ہو تو گفتگو میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اس بات کو مکمل کیا جائے، اس کے بعد اپنی بات کی۔ یہ ایک مسئلہ۔ ایک واقعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے اس حوالے سے کہ صرف گفتگو کا نہیں، مجلس کے ماحول کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ مجلس کا ماحول کیا ہے، اس ماحول میں یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، کوئی گفتگو چل تو نہیں رہی، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور مجلس کا عمومی ماحول کہ اس ماحول میں یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اس پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے۔ کہتے ہم خاندان والوں کو کسی لمبے سفر کے لیے 4-5 اونٹ چاہیے تھے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال میں ایسا بندوبست رکھا ہوا تھا کہ ایسی کوئی ضرورت ہنگامی ہوتی تھی پوری ہو جاتی، کھجوریں چاہیے، غلہ چاہیے، سواری چاہیے، بہت سے واقعات ہیں۔ ہم نے آپس میں مشورہ کیا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں 4-5 اونٹ چاہیے، لمبے سفر پہ جانا. میں گیا، ابو موسیٰ اشعری کہتے میرے ذمہ لگا تم جاؤ. میں جا کے حضور تشریف فرما تھے، خاموشی تاری تھی، بات نہیں چل رہی تھی. میں اندازہ نہ کر سکا کہ حضور کسی وجہ سے غصے میں بیٹھے ہوئے. ہوتی ہے آدمی کی ہر وقت یہ کیفیت تو نہیں ہوتی. کسی وجہ سے حضور کسی ٹینشن میں ہے، کسی غصے میں ہے. میں نے جاتے یا رسول اللہ ہمیں سفر پہ جانا ہے، ہمیں 4 اونٹ چاہیے. ہمارا کوئی نہیں ہے، کوئی اونٹ نہیں. کہتے اب بھی مجھے سمجھ نہیں آئی. کہتے یہ غلطی میری تھی، مجھے پہلے ماحول دیکھنا چاہیے تھا، کس کیفیت میں بیٹھے ہوئے. میں کہ یا رسول اللہ 4-5 اونٹ چاہیے، ہمیں کوئی نہیں ہے. یا رسول اللہ ہمیں سفر پہ جانا ہے، ہمیں نہیں ہے. تیسری دفعہ جب میں نے کہا کہ ہم نے مشورہ کیا میں چاہیے، واللہ لا احملکم ابدا لا احملک شیئا، خدا کی قسم کوئی سواری نہیں دوں گا. یا اب حضور نے قسم اٹھا لی ہے، واللہ لا احملک شیئا، خدا کی قسم تمہیں کوئی سواری نہیں دوں گا. ابو موسیٰ کہتے میں منہ لٹکائے واپس. تو بات ہی ختم ہو گئی. کہتے مجھے محسوس ہو گیا کہ غلطی میں نے کی تھی، مجھے دیکھنا چاہیے تھا کہ اس ماحول میں بیٹھے ہوئے. وہ غصے میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے سوال ڈال دیا، انہوں نے کہا نہیں ہے بھائی، پھر قسم بھی اٹھا لی. میں واپس جا کے گھر والوں کو رپورٹ دے رہا ہوں کہ یار میری غلطی سے معاملہ خراب ہو گیا، سواریاں نہیں ملی اور حضور نے قسم بھی اٹھا لیا کہ نہیں دوں گا. اب تو امکان بھی ختم ہو گیا. میں بھی گفتگو کر رہا تھا، گھر والوں کو بتا رہا تھا کہ کوئی آدمی آیا، یا عبداللہ عجیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور بلا رہے ہیں. میں انہیں قدموں واپس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 جوڑیاں اونٹوں کی، 4 اونٹ کھڑے تھے. میں یہ لے جا. کہتے تیسری غلطی مجھ سے یہ ہوئی. غرض مند کیا ہوتا ہے؟ کہتے بھوکے سے پوچھے 2 کہتے روٹیاں. مجھ سے غلطی ہوئی کہ مجھے اونٹ ملے، میں باہر پکڑی چل پڑا. راستے میں مجھے خیال آیا کہ یار حضور نے تو کہا تھا نہیں ہے، پھر قسم اٹھا لی تھی نہیں دوں گا، تم نے اس کا پوچھا نہیں ہے، اونٹ لے کے چل پڑے ہو، اس میں کیا خیر ہوگی. میں خود شش و پنج میں پڑ گیا. حضور نے فرمایا تھا نہیں ہے، پھر قسم اٹھا لی نہیں دوں گا. اب یہ تم آئے ہو، دیے ہیں 4 اونٹ، اور تم نے حضور سے قسم کو پوچھا بھی نہیں ہے اور لے کے چل پڑے ہو. میں راستے میں رکا، سوچا کہ میں نے یہ اور غلطی کر دی ہے، مجھے پوچھنا چاہیے تھا. واپس گیا، یا رسول اللہ میں نے اونٹ مانگے تھے، آپ نے فرمایا نہیں ہے. ہمیں نہیں تھے، اس وقت میرے پاس نہیں تھے. یہ میں نے کیسے بن سعد کے باڑے سے منگوائے ہیں ادھار. کیسے بن سعد بن عبادہ مدینہ منورہ کے بڑے چودھریوں میں، چودھری کا بیٹا تھا، چودھری تھا، بہت بڑا باڑا تھا. عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مال مویشی کی ضرورت ہوتی تو منگوا لیتے، 1 بھیج دے یا 2 بھیج دیتے. کہیں جنگ میں ضرورت پڑ گئی ہے، کہیں یہ کیسے بہت بڑا باڑا تھا ان کا. فرمایا نہیں تھے میرے پاس یار، اس وقت میرے پاس نہیں تھے، یہ میں نے کیس کے باڑے سے منگوائے ہیں تمہارے لیے. اچھا چلو یہ بات تو صاف ہو گئی. آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ نہیں دوں گا، اب یہ دے بھی دیے، یہ کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا معمول یہ ہے، اگر کسی وجہ سے قسم اٹھا لوں اور قسم خیر کے کسی کام میں رکاوٹ بن رہی ہو تو میں قسم کو توڑ دیتا ہوں، کفارہ دیتا ہوں. قسم کی وجہ سے خیر کا کام روکتا نہیں. میں نے تو غصے میں قسم اٹھا لی نہیں دوں گا، اب تمہارا کام رکا ہوا تھا، نیکی کا کام تھا، خیر کا کام تھا، تو میں نے قسم توڑ دی. قسم مجھے یاد ہے، بھولا نہیں ہوں، قسم بھی یاد ہے، تیرا سوال بھی یاد ہے، سب کچھ یاد ہے، لیکن میں نے تمہارا کام تو نہیں روکنا تھا. میں نے اب فرمایا کہ قسم اپنا معمول بھی بتایا، ہمیں بھی فرمایا کہ قسم اگر اٹھا لی ہے کسی آدمی، قسم عام طور پہ غصے میں اٹھاتا ہے.
عام طور پہ قسم کہاں اٹھائی جاتی ہے؟ قسم اٹھا لی ہے تو قسم کو دیکھو کسی خیر کے کام میں رکاوٹ تو نہیں کرنی، یا گناہ کے کام تو نہیں کرنا پڑ رہا اس وجہ سے۔ اگر ایسی بات تو قسم توڑ دو یا کفارہ دو، اور خیر کا کام نہیں رکھو، گناہ کا کام نہیں کرو۔ اپنا فرمایا کہ میرا معمول یہ ہے کہ میں اگر قسم اٹھا لوں اور قسم خیر کے کسی کام میں رکاوٹ بن رہی ہو تو میں قسم پوری نہیں کرتا، میں توڑ دیتا ہوں، کفارہ دیتا ہوں۔ مجھے یاد ہے تم مجھ لے جاؤ، میں جانوں، قسم جانے، کفارہ جانے۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے بیان کیا ہے کہ یار کہیں بات کرو نا تو بات کرنے سے پہلے مجلس کا ماحول دیکھ لیا کرو کہ مجلس کا ماحول کیا ہے، موڈ کیا ہے، اس کو ہم موڈ کہتے ہیں۔ موڈ دیکھ کے بات کرنی چاہیے، یہاں اس موقع پر یہ بات کرنی مناسب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ بھی مجلس کے آداب میں سے، گفتگو کے آداب میں سے امام بخاری نے بیان فرمایا۔ اللہم صلی اللہ